السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عورتوں پر بڑا کرم فرمایا اور اس کو پستیوں سے بلندیوں پر پہنچایا، اور ایسا رؤوف اور رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس نے دنیا کی چیزوں میں خوشبو اور عورت کو پسند فرمایا۔ روسی فلسفی ٹالسٹوئے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی ہے: دنیا کی چیزیں صرف مال و متاع ہے، اور دنیا کی اچھی متاع نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جو کرم فرمایا وہ انسانیت کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا: تیری ماں کا۔ یہ سوال 3 مرتبہ کیا گیا۔ آپ نے یہی فرمایا: تیری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا: سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا: تیرے باپ کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کی نظر میں ماں کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شریف ان کے کفن کے لیے عطا فرمائی، اور جب لحد کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد میں اتر کر اپنے دست مبارک سے بغلی قبر کھودی اور مٹی باہر نکالی اور خود لیٹ کر دیکھا۔ اللہ اکبر! اس قبر شریف کی منزلت کا کیا کہنا! افسوس، سینکڑوں بار افسوس، جنت البقیع شریف میں اس قبر شریف کے چاروں طرف دیواریں چنا دی گئی، شاید اس لیے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیارت سے محروم رہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ آپ کے ساتھ یتیم بچے بھی تھے۔ پریشانی کا عالم، کوئی مددگار نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چونکہ عیالدار بال بچے والی تھی، خیال آیا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوجھ محسوس کریں۔ آپ نے عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا: عیالدار ہوں، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ ان مردوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جو عیالدار بیوہ عورتوں کا بوجھ اٹھانے سے پہلو تہی کرتے ہیں، بستے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہاری عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی رضائی دور شریک بہن شیمہ بنت حارث حالت کفر میں ایک جہاد میں قید ہو کر آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ پہچان گئے اور اپنی چادر شریف پر بٹھایا، فرمایا: اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میرے پاس رہو، اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ شیمہ نے عرض کیا کہ اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اونٹ بکریاں دے کر اعزاز و اکرام سے روانہ کیا۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین پر کتنے مہربان تھے۔ عورتوں پر آپ کا یہی کرم تھا کہ جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو خواتین اور بچیاں استقبال کے لیے باہر آئیں اور خوشی کے ترانے گانے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل قیام سے ان کو کتنی خوشی تھی، اس کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے: ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، کس قدر خوش نصیب ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو خدمت اقدس میں خواتین ہی موجود تھیں۔ غم و الم کا عالم تھا۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی: اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیفیں مجھ کو عطا فرما دے۔ محبت بھری اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ فرمایا: صفیہ نے سچ کہا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب جسد اطہر پر مرد صلاۃ و سلام پڑھ چکے تو عورتوں سے کہنا کہ وہ قطار در قطار آ کر صلاۃ و سلام پیش کرے۔ سبحان اللہ! کیسا کرم فرمایا کہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی یاد رکھا۔ یہ تمام حقیقتیں خواتین کے لیے بڑے فخر کا باعث ہے، جو جتنا فخر کرے کم ہے۔ کسی دوسری مذہبی کتاب میں خواتین کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اہمیت قرآن حکیم نے دی ہے۔
سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے کی گئی۔ سورہ بقرہ، سورہ تحریم، منون، سورہ نور وغیرہ میں خواتین کے لیے بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ پھر اہم خواتین کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، مثلاً حضرت حوا علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، صاحبزادیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ہمشیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوز مکرمہ، حضرت مریم علیہ السلام، ملکہ فرعون، ملکہ سبا، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اس واضح تعلق کو اتنا مقدس بنایا ہے کہ ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ انسان سکون چین حاصل کرے، اور اس تعلق کو محبت مہربانی کا تعلق قرار دیا جس میں ہوس پرستی کا شبہ تک نہیں۔ اسلام کا یہ تصور کہیں نہیں ملتا، جبکہ جرمن فلسطین نرسے نے تو یہاں تک لکھا ہے، عورت کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی خدمت کرتی رہے۔ روس کا مشہور فلسفی کاؤنٹ لیو ٹالسٹائے بھی خواتین کے متعلق اچھی رائے نہ رکھتا تھا۔ اس نے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا: مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے اور اس کی باگ ڈھیلی نہ چھوڑے، بلکہ اسے گھر میں بند رکھے، کیونکہ گھر عورت کی آزادی کے لیے کافی ہے۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کے بارے میں بھی ٹالسٹائے کی رائے اچھی نہیں، شاید اس لیے کہ اس تجربے میں وہ ناکام و نامراد رہا۔ وہ لکھتا ہے: ہمارے زمانے میں نکاح مذہب ایک دھوکہ اور ایک فریب ہو گیا ہے۔ ہم اس کو محض نفسانی خواہش پورا ہونے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑی رعایتیں دی ہیں، رنج و مصیبت میں ان کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مثلاً مطلقہ طلاق دی ہوئی عورت کے لیے حکم ہے کہ عدت پوری ہونے تک اس کا خاوند اس کو راحت و آرام سے اپنے گھر میں رکھے، اس پر تنگی نہ کرے۔ اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، تو پھر حمل کی مدت پوری ہونے تک اس کا سارا خرچہ برداشت کرے، اس کی آسائش و آرام کا پورا خیال رکھے۔ بچوں کی ولادت کے بعد اگر مطلقہ بیوی 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے تو 2 سال کی اجرت بھی ادا کرے۔ شاید یہ باتیں عجیب لگے، مگر یہ سب کچھ قرآن کریم میں ہے۔ ہم خواتین کو بتاتے نہیں، اپنے حقوق خوب یاد رکھتے ہیں۔ خواتین کو احکام شریعت کی پیروی کرتے ہوئے قصب معاشہ کمانے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ مرد کی کمائی میں سے مرد کا حصہ ہے، عورت کی کمائی میں سے عورت کا حصہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوز مطہرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ سے چمڑے کو دباغت دیتی، فروخت کر کے جو رقم آتا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے والی شریف خواتین کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے مردوں کو بغیر اجازت لیے گھر کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اگر کسی خاتون سے بات کرنی ہے تو ادب سے یہ سکھائے کہ پردے کے پیچھے سے بات کی جائے۔ اگر کوئی دعوت پر بلائے اور گھر میں خاتون بھی موجود ہوں تو کھانے کے بعد خواہ مخواہ باتوں میں مصروف نہ ہوں، بلکہ کھا پی کر چلے آئیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل یہ سارے آداب ہم کو مل گئے۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس سے زیادہ کون ہمارے حالات سے واقف ہوگا؟ ہماری بھلائی یا برائی کا اس سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ ہم کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ذرا سوچے تو صحیح، بندوں سے اس کو کیا غرض ہوگی؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم کو حکم دیتا ہے۔ پردے کے بارے میں خواتین کو جو حکم دیا گیا ہے انہی کے فائدے کے لیے اگر وہ سوچے اور غور و فکر کرے۔ سورہ نور، سورہ احزاب میں خواتین کے پردے کے متعلق جن آداب کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہماری توجہ کے مستحق ہے۔ توجہ فرمائیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھریں، دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالیں اور غیر مردوں کو اپنا سنگار نہ دکھائیں۔ ہاں، ان رشتہ داروں پر چھپا سنگار ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں، مثلاً خاوند، باپ، سسر، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بہت ہی بوڑھے اور نابالغ نوکر اور نوعمر لڑکے۔
خواتین ضرورت کے وقت باہر نکلے تو چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لے تاکہ پہچانی جائے کہ شریف ہیں اور شرافت کرنے والے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کریم ہم سے کس شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ خوشبو لگا کر عورت کے باہر نکلنے سے متعلق یہ حدیث پیش ہے کہ جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلی پھر اس غرض سے کہ لوگوں کے پاس سے گزریں گی وہ اس کی خوشبو سونگھے، وہ زانیہ ہیں، اور جنہوں نے اسے دیکھا ان میں سے ایک ایک کی آنکھ زانیہ ہیں۔ موجودہ صورتحال درد مند دل کے لیے تشویشناک ہے۔ جس کے گھر میں رہنے اور پردہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ بے پردہ گھر سے باہر ہے، اور جس سے دروازہ کھلے رکھنے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا گیا وہ بند دروازوں اور سخت پردوں میں ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر حاکم و افسر کو ہدایت دی گئی تھی وہ دروازہ کھلا رکھے، پہرے نہ لگائے، مگر یہاں تو پہنچنا بھی بہت مشکل ہے اور کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ خواتین کے آداب مردوں نے اپنا لیے، اے کاش ہم عقل سلیم سے کام لیتے۔ قرآن کریم میں پردے کے متعلق جو کچھ ہدایت دی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر عمل کر کے بہترین نمونہ پیش کیا۔ اجواز مطہرات میں علم و دانش میں کوئی آپ کی طرح نہ تھا۔ تاریخ و حدیث سے ہمیں ان واقعات کا علم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا باریک دوپٹہ اوڑھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان کا دوپٹہ چاک کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا فرمایا ہے۔ اس تمہید کے بعد دبیز موٹے کپڑے کی چادر منگوا کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی کے یہاں آپ کا جانا ہوا، صاحب خانہ گھر والے کی دو جوان لڑکیاں بغیر چادر باریک دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ آئندہ دبیز کپڑے کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جائے۔ ایک مرتبہ ابن اسحاق نابینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پردے میں ہو گئیں۔ ابن اسحاق نے عرض کیا میں تو نابینا ہوں، آپ نے پردہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں تو بینا ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خواتین مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتی اور عیدین کے لیے بھی حاضر ہوتی، مگر نامساعد بگڑے حالات کی وجہ سے عہد فاروقی میں خواتین پر پابندی لگا دی گئی اور انہوں نے مسجد نبوی شریف میں آنا بند کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ خواتین کی حالت یہ ہو گئی ہے تو آپ ان کی مسجد میں آنے سے اس طرح روکتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اوپر درج واقعات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین سے کیا توقع رکھتی تھی اور کیا چاہتی ہیں۔ اسلام جہاں جہاں پھیلا، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ساتھ ساتھ پردہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ یہ ہمیشہ اسلامی شعائر نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی شمار کیا گیا۔ انتہائی عروج کے زمانے میں جبکہ اسلامی سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پردہ مسلم اور غیر مسلم خواتین کے درمیان ایک امتیازی نشان بنا رہا، بلکہ غیر مسلم حکومتوں میں یہ امتیاز قائم رہا۔ 1914 عیسوی کے قبل روس میں مسلم خواتین پردے میں رہتی، قرآن کریم حفظ کرتی۔ وہاں قرآن حفظ کرنے کا عورتوں اور مردوں میں عام رواج تھا۔ روس کی مسلم خواتین مدارس بھی قائم کرتی۔ ایک روسی خواتین صافیہ خانم نے اپنے خرچ سے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا۔ الغرض گزرے زمانے میں اسلامی معاشرے میں جو کچھ ترقی ہوئی پردے میں رہ کر کے ہی ہوئی۔ حد تو یہ ہے کہ خواتین جہاد میں شریک ہوتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، کبھی خود جہاد میں حصہ لیتی۔ یہ سب کچھ حیا کے ساتھ پردوں میں رہ کر ہی کیا جاتا۔ دور جدید
میں جہاں اسلامی انقلاب آیا، یہاں اسلام کے نام پر انقلاب آیا، وہاں پہلی بار یہ دیکھی گئی کہ بے پردہ عورت پردہ دار ہو گئی، اور ان کی ہیبت دشمن والے اسلام کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ جدید معاشرے کی بے پردگی نے اسلامی معاشرے کو کچھ اور نہ دیا اور نہ تاریخ میں کسی باب کا اضافہ کیا۔ یہ درد مند خواتین کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اگر بے پردگی ترقی کی ضامن ہوتی، آج سارے عالم میں ہم اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ مشہور مورخ ارنلڈ ٹوینبی نے ایک جگہ لکھا ہے، انسانی معاشروں کی تباہی میں عورت کی آزاد چلن بے پردگی کا بڑا دخل ہے۔ مورخ موصوف نے عالمی تاریخ کو گہری نظر سے پڑھنے کے بعد اس رائے کا اظہار کیا، اس لیے اس کو کسی تعصب یا تنگ دلی پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس تاریخی حقیقت پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی بنیادی پاکیزگی پر رکھی ہے۔ ہمگیر پاکیزگی زندگی کا ہر شعبے کی پاکیزگی۔ مغربی سازشیوں نے اسلام کی ہر معقول بات کو نامعقول بنا کر رکھ دیا، ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ عقل معوف ہو گئی اور آنکھیں پھٹ ہو گئی۔ اسلام نے خواتین پر بے شمار احسانات کیے، مگر ایک پردے کی معقول ہدایت جو خاتون کی عصمت و عفت اور حسن و جمال کی حفاظت کی ضمانت دار ہے، بعض خواتین کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ دشمن نے اسلام کو اس کی اچھائیوں کو چھپائے اور نام کی نہاد برائیوں کو اچھالا، اس طرح خواتین کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے اسلام کی سچائی کو ان کو دور کر دیا۔ ذرا غور کریں، خواتین کی بے پردگی سے جسمانی آرائش و زیبائش کا راستہ کھولا، پھر انہوں نے بے حیائی کی صورت اختیار کی اور بے حیائی نے عریانی اور بدکرداری کا دروازہ کھول دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس بے حیائی کے جو نتیجے سامنے آئے اس میں سے چند ایک ہے: خواتین کا غور محفوظ ہونا، خواتین کے اغوا اور زنا کی وارداتیں عام ہونا، خواتین میں جذب امومت کا مر جانا، بد نگاہی، پراگندہ خیالی عام ہونا، مردوں کا جنسی امراض میں مبتلا ہونا، عورتوں کا تقدس کا پامال ہونا۔ بسوں میں ان کے لیے سیٹ خالی کر دی جاتی، لیکن بے پردہ خاتون کی تکریم کے لیے لوگ تیار نہیں۔ وہ بسوں میں جس حال میں سفر کرے، کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ دور جدید میں عورت بے پردگی نے اس حد تک رسوا کیا ہے، وہ اخباروں، رسالوں، اشتہاروں کی زینت بن کر نفع کمانے کا ایک وسیلہ بن کر رہ گئی۔ جہاں جہاں خواتین کی جگہ دی جاتی، احترام کی وجہ نہیں، تجارت چمکانے اور نفع اٹھانے کے لیے عورت پر اسلام کی نظر مشفقانہ ہے اور نئے سماج کی نظر صرف تاجرانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی عظمت و شوکت کا دور و مدار صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ عالمی سطح پر ہماری رسوائی کی بڑی وجہ دلوں کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہونا اور عمل کا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والے کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔